شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ شب قدر کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا کر اٹھے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شب قدر والے دن مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ خاموشی سے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو ایک دعا سکھائی۔ یہ دعا تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی مختصر اور کتنی جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ سے توبہ اور مغفرت مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی بھی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث شریف بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی بھی شب قدر کی رات کو نماز میں یا عبادت میں ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پوری رات کو بھی متعین نہیں کیا گیا، بلکہ جو آدمی مختصر وقت کے لیے بھی نماز میں کھڑا ہوا ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت سے کہ وہ یہ اللہ سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس موضوع کو بار بار نقل کیا گیا ہے اور بڑی مستند احادیث شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں انسان جب عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو اس کا خود بخود دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایمان کی کیفیت خود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اعمال خود اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف خود بخود لگنے لگ جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو بہت مضبوط اور بڑے بڑے مشاہدے ہوتے ہیں جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی زندگی سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شب قدر کی رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیا اور بڑے والہانہ انداز میں کیا کہ میں مسجد کی طرف جاؤں اور مسجد جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو وہ مسجد تشریف لے گئے۔ جب وہ مسجد گئے تو پوری مسجد خالی تھی، وہاں پہ ایک آدمی اکیلا بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ جا کر جڑ گئے اور پوری رات ان کے ساتھ عبادت کی۔ پھر جب رات گزر گئی تو صبح ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا تذکرہ ضروری نہیں ہے یا اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ تھا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن پڑھنے کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، ان کی تلاوت بے انتہا خوبصورت تھی۔ تو شب قدر کی رات میں یہ مسجد میں اکیلے کلام اللہ کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، تو ان کو جو یہ تلاوت کرتے تو ان کو آگے سے وہی آیت سنائی دیتی۔ تو اب یہ تھوڑا سا حیران ہو گئے کہ مسجد میں تو یہ اکیلے ہیں اور یہ جو بھی آیت تلاوت کر رہے ہیں تو وہی آیت کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے اور ان سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی جاننے کی یہ کون ہے، تو خیر بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر بعد انہیں دکھایا کہ ایک خوبصورت شکل کا شخص وہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں جبریل ہوں، اور پھر ان کو کوئی دعا سکھائی، دعا سکھانے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو مشاہدات ہیں یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور یہی مشاہدات اولیاء اکرام کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو ان راتوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی جو ہے وہ قائم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اور اپنی طرف متوجہ ہونا آسان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کیفیات نصیب فرماتے ہیں۔ ممکن ہے ایک آدمی ساری زندگی ریاضت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے،
لیکن سوچیں تو صحیح کہ اگر وہ شب قدر والے دن عبادت نہ کر پائے اور اس کی کیفیت کمزور ہو جائے اور اس دن اس کا عبادت میں دل نہ لگے، تو ظاہر ہے وہ اللہ تو اجر دینے والے ہیں لیکن وہ تو محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ شب قدر والے دن ان کی کیفیت ٹھیک رہتی ہے، ان کا حال اچھا رہتا ہے، اور یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا عبادت میں دل لگتا ہے۔